السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم اسحاق علیہ السلام کے حیاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا تھا۔ اسحاق علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو وہ 90 سال کی تھی۔ اسحاق عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس اسم کا مطلب ہے ہنسنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی۔ جب دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو مایوس ہو گئے کہ اب ہمارا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس وقت فرشتوں نے ان دونوں کو بچے کی خوشخبری دی۔ دونوں متعجب ہوئے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہنسا اور بولی، کیا اس بڑھاپے کی عمر میں بچہ جنوں گا؟ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہاں، تمہاری بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بتوائیل سے شادی کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کا بیٹی تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی چچا زاد بئی کا بیٹی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا عمر شادی کے وقت 40 سال تھی، وہ بانجھ تھی۔ اسحاق علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئی۔ پھر اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسی تھا جسے اہل عرب عیسو کہتے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا جسے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بچے جڑواں پیدا ہوئے تھے، پہلے عیسی پیدا ہوئے پھر یعقوب پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلوٹا بیٹا تھا، اور رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے، اس کے بدلے میں آپ کو خیر و برکت کی دعا کروں گا۔ عیسو شکار پیشہ آدمی تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ جاؤ اپنے بھیڑ بکریوں میں سے ایک کو ذبح کر دو اور اپنے والد کے پسند کا کھانا تیار کر دو، اور عیسو کے آنے سے پہلے کھانا اپنے والد کو پیش کر دو تاکہ وہ تمہارے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے۔ پھر اس نے یعقوب کو عیسی کے کپڑے پہنا دیے اور بکریوں کی کال اس کے بازوؤں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا عیسو ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چونے اور کپڑوں سے عیسی معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ معزز ہو اور اس کی اولاد میں سے انبیاء اور بادشاہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے میں عیسی بھی آ گئے اور عرض کیا، ابا جان، میں آپ کے حکم کے مطابق شکار لے کر آیا ہوں۔ اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تمہارا بھائی تم سے سبقت لے گیا ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور کہا، بخدا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ایک دعا ابھی بھی باقی ہے اور وہ دعا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، عیسو کی اولاد اتنی زیادہ ہو جتنے مٹی کے ذرات، اور ان کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے، اور ان کی رزق اور پلوں میں اضافہ ہو، اور ان کا بادشاہ انہی میں سے ہو، اور باہر کے کسی شخص کو ان پر مسلط نہ فرمانا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی والدہ نے عیسی کے خوف سے اپنے بھائی لابان کے ہاتھ چلے جانے کا حکم دیا، چنانچہ یعقوب اپنے ماموں کے ہاتھ چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ماموں حران میں رہتے تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے، اور حضرت عیسی اپنے باپ کے ساتھ بیت المقدس میں رہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ عیسی نے اپنے باپ کو ہیبرون کے علاقے میں ایک غار کے اندر دفن کیا،
جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہا کی قبریں بھی ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حران میں اپنے والد کی موت کا خبر سنا تو وہ واپس بیت المقدس چلے گئے۔ اس وقت عیسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نبوت کا ذمہ داری یعقوب علیہ السلام کو سونپی گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موت کے بعد نبوت کا ذمہ داری اسحاق علیہ السلام کو سونپی گئی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کے موت کے بعد نبوت کا ذمہ داری حضرت یعقوب علیہ السلام کو سونپی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کا نسل اتنا بڑھایا کہ وہ استنبول اور روم کی طرف بڑھنے لگے۔ اس لیے تواریخ میں رومیوں کو بنی اصفر کہتے ہیں، کیونکہ اس کا رنگ زرد تھا اور سب رومیوں کو اس کا اولاد سمجھا جاتا ہے۔ رومیوں کا جد امجد عیسیٰ ہے اور بنی اسرائیل کا جد امجد یعقوب علیہ السلام ہے۔ آئندہ آنے والی نشست میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب شہر الخلیل کو عبرانی میں ہیبرون کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیبرون میں سورہار حیسی سے یہاں زمین کا ایک ٹکڑا 400 نقرئی درہموں میں خریدا اور اس میں سارہ کو دفن کیا۔ چنانچہ یہاں ایک غار میں حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ سارہ، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اہلیہ رفقہ کی قبریں ہیں۔ سامعین کرام، اس نشست کا اختتام اب ہونے والا ہے۔ آئندہ آنے والی نشست میں بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو جائے گی۔